اور ان کی بڑی عزت و احترام ہوتا ہے، اور لوگ ان کے لیے آگے پیچھے بھاگتے دوڑتے ہیں، گاڑیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں اور ہر طرف ان کے چرچے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی مال گیا، عزت بھی ساتھ چلی گئی، عزت بھی ختم ہو گئی۔ لیکن یاد رکھیے، علم وہ ہے جس پر بقا ہے، جس پر فنا نہیں، لہٰذا جیسے علم باقی رہنے والا ہے، علم کی وجہ سے جو عزت ہوتی ہے وہ بھی باقی رہنے والی ہوتی ہے۔ آج دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے علماء گزرے، آج ان کا نام ہم عزت و احترام سے لیتے ہیں، صحابہ کے تذکرے کرتے ہیں، تابعین تبع تابعین کے تذکرے کرتے ہیں، علماء محدثین کے تذکرے کرتے ہیں، علماء فقہاء کے تذکرے کرتے ہیں، وہ مجاہدین علماء جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں ان کے تذکرے کرتے ہیں، جنہوں نے علمی طور پر کام کیا، آج ان کا نام بڑی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا علم کی وجہ سے جو عزت ملتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے سارے نبیوں کو جہاں اور شان و شوکت عطا کی تھی وہاں علم بھی دیا تھا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ علم دیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم دیا تھا کہ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اللہ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا تھا۔ لوہا جتنا مرضی مضبوط ان کے ہاتھ میں آتا، حضرت داؤد علیہ السلام اس کو مروڑتے، جیسے چاہتے اس کو مروڑ کر بنا لیتے۔ یہ اللہ نے ان کو ایک فن بھی عطا کیا تھا، علم بھی عطا کیا تھا، اور اسی وجہ سے اللہ نے ان کو شان بھی عطا کی تھی۔ ایسے ہی ہر نبی کو اللہ نے علم عطا کیا۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیمی کے سرخیل ہیں، بڑے نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ آپ کو اللہ نے یہ علم عطا کیا تھا کہ آپ مناظرہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو چپ کرا دیا کرتے تھے اور اللہ کی توحید لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ اور آپ نے سنا کہ بچپن کے اندر ہی انہوں نے اپنی ماں سے سوال کیا تھا کہ اماں جان میرا رب کون ہے؟ ماں نے کہا تیرا رب جو ہے میں ہوں، اس لیے کہ میں تجھے روزی دیتی ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے اگلا سوال کیا، اچھا اماں جان یہ بتائیے آپ کا رب کون ہے؟ تو اماں جان نے کہا آپ کا رب، میرا رب تیرا باپ ہے، میرا خاوند ہے جو میرے لیے روزی کا انتظام کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم چپ نہ ہوئے، چونکہ علم مناظرہ اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا، فوراً آگے سے سوال کیا، اچھا میرے ابا کا رب کون ہے؟ تو ماں نے فوراً جواب دیا، تیرے ابا کا رب فرعون ہے، نمرود ہے جو اس کو رزق دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے آگے سے فوراً سوال کیا، نمرود کا رب کون ہے؟ نمرود کا رب کون ہے؟ تو ماں پریشان ہو گئی۔ جب باپ گھر میں آیا تو کہا آپ کا بیٹا عجیب عجیب سوال کرتا ہے، عجیب عجیب سوال کرتا ہے۔ یہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے جنہیں اللہ نے علم مناظرہ عطا کیا تھا۔ یہ علم عطا کیا تھا کہ اگلے کی سوچ کے مطابق اور اگلے کی ذہنیت کے مطابق سوال کیا کرتے تھے۔ جیسے قرآن میں واقعہ موجود ہے کہ آپ نے ساری قوم کو جمع کیا اور پہلے دن جب ستارے جگمگانے لگے، آسمان کے اوپر اپنی روشنی ظاہر کرنے لگے، تو حضرت ابراہیم نے ساری قوم کو جمع کر کے، چونکہ بہت سارے ایسے تھے جو ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے، ان کے ذہن کو قریب کر کے حضرت ابراہیم نے فوراً کہا کہ میں انہیں اپنا رب کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، تمہارے کہنے پر مان لیتا ہوں۔ لیکن جب صبح ہوئی، ستارے غائب ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا یہ رب بھلا کیسے ہو سکتا ہے جس کے اوپر مشکل آ جائے، جو چھپ جائے، جو غائب ہو جائے، جس کے اوپر خود یہ مشقت اور تکلیف آئے، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ دوسری رات آئی، قرآن کہتا ہے دوسری رات آئی تو فلما جن علیہ اللیل رآ کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی۔ دوسری رات آئی تو اب کچھ لوگ ایسے تھے قوم میں جو چاند کی پوجا کرنے والے، حضرت ابراہیم نے فوراً چاند کو دیکھا اور کہا اے میری قوم کے لوگوں، یہ چاند تو ستاروں سے بڑا ہے، میں تمہارے کہنے کے مطابق اسے اپنا رب کہتا ہوں، ہاذا ربی، میرا یہ رب ہے۔
لیکن جب صبح ہوئی اور چاند بھی غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم کا جواب یہی تھا فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، میں ایسی ظالم قوم میں سے نہیں ہوں، گمراہ قوم میں سے نہیں ہوں جو ایک ایسی مخلوق کو جو خود ہی اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ بھلا تمہاری مدد کیا کرے گی، لہٰذا میں اسے بھی رب نہیں مانتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر۔ قرآن کہتا ہے جب سورج دوسرے دن ظاہر ہوا اور پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر روشنی دینے لگا اور پوری زمین پر روشنی پھیلنے لگی تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہا یہ تو سورج چاند سے بھی بڑا ہے، ستاروں سے بھی بڑا ہے، اور اس کی روشنی بھی پوری زمین پر پھیل رہی ہے، لہٰذا یہ بڑا ہے، اسے میں اپنا رب کہہ دیتا ہوں۔ لیکن کیا ہوا؟ فلما افلت، جب وہ بھی غائب ہو گیا، شام کو غروب ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں نہیں، جو خود اپنے آپ کو چھپانے سے اور اپنے آپ کے اوپر تکلیف کے آنے سے نہ روک سکے بھلا وہ رب کیسے ہو سکتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ نے حضرت ابراہیم کو علم عطا کیا اور وہ علم مناظرہ تھا، یہی علم مناظرہ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے پاس جانے لگے اس سے پہلے کیا ہوا؟ ظاہر ہے مناظرہ کے لیے بھی علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اس مناظر کے لیے ضروری ہے کہ وہ غور و خوض کرنے والا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں غور و خوض کیا کرتے تھے، زمین و آسمان میں غور و خوض کیا کرتے تھے اور سوچا کرتے تھے۔ ایک تو ان کو اللہ نے علم مناظرہ عطا کیا اور مناظرے کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ غور و خوض کرنے والا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ جو ہے اس کے اوپر اسے اطمینان قلبی بھی ہو کہ جو میں مناظرہ کر رہا ہوں، جو میرے پاس علم ہے، سب سے پہلے اس پر اپنے دل کا اطمینان ہونا ضروری، مطمئن ہونا ضروری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کر دیا کیف تحیی الموتیٰ، اللہ جی تو کہتا ہے میں مردوں کو زندہ کروں گا، بھلا کیسے کرے گا، کیسے کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا قال بلا، کیا ہو گیا ابراہیم، کیا تو اس پر ایمان نہیں رکھتا، کیا تو اس پر یقین نہیں رکھتا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود ہی اللہ نے مناظرے کا علم عطا کیا تھا، فوراً عرض کرنے لگے وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اللہ جی مجھے یقین تو ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے میں چاہتا ہوں کہ کوئی ظہور ہو جائے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ اللہ نے فرمایا مختلف پرندے لے لو اور ان کو ذبح کرو اور ان کے گوشت کو مکس کرو اور سارے گوشت کو لے کر وہ مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ اللہ کی شان دیکھیے، وہ جو مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہ تو رب ہے نا۔ میری تصویر اس نے 3 اندھیروں کے اندر بنائی، آپ کی تصویر اس نے 3 اندھیروں کے اندر بنائی۔ میں اور آپ تو ظاہر میں تصویر نہیں بنا سکتے، لیکن میرے اور آپ کے رب نے پانی کے ایک ناپاک قطرے کے اوپر میری اور آپ کی تصویر بنا دی۔ آج میں اور آپ دنیا کے اندر موجود ہیں، اللہ اکبر، میں اور آپ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، پکڑتے بھی ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے رب نے پیدا کر دیا، ساری کائنات کو حسن و جمال دینے والا، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا وہ رب جس کا کوئی مشیر نہیں، جس کا کوئی وزیر نہیں، جس کا کوئی مستری نہیں، اس نے خود ہی پیدا کیا ہے، اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے۔ کوئی اس کائنات کے اندر نقص نہیں نکال سکا، نہ قیامت تک نکال سکتا ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر جب اللہ نے ان کو بتایا کہ اس طرح کرو، انہوں نے مختلف پہاڑیوں کی چوٹیوں پر جا کر ان پرندوں کے مکس گوشت کو رکھ دیا۔ اب اللہ نے پیدا کرنا تھا، اللہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی، لہٰذا اللہ نے اپنی قدرت کس طرح دکھائی ہے؟ ایک پرندے کی آنکھ ادھر سے اٹھ رہی ہے، دوسرے پرندے کا بازو ادھر سے اٹھ رہا ہے، اس پرندے کی ٹانگ ادھر سے اٹھ رہی ہے، اور یوں خلا کے اندر اور فضا کے اندر جا کر اللہ نے سارے پرندوں کی وہ ٹانگیں آپس میں جوڑ دی، جو اس کی ٹانگ تھی اور پر تھے وہ آپس میں جوڑ دیے، گویا گوشت کی بوٹی بوٹی، ہڈی ہڈی اور ایک ایک عضو کو جوڑ کر
اللہ نے ان کو زندہ کر دیا اور بتا دیا ابراہیم میں رب ہوں، میں نے تجھے بتایا کہ میں نے تجھے بھی پیدا کیا ہے، پہلوں کو بھی پیدا کیا ہے، بعد والوں کو بھی میں پیدا کروں گا، لہٰذا میں ہی خالق ہوں، میں ہی مالک ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے علم مناظرہ عطا کیا تھا، ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی، سارے نبیوں کو بھی وقت نہیں ہے میں تفصیلات میں جاؤں، لیکن یاد رکھیے علم دو قسم کا ہے۔ علم، اب بولے میرے ساتھ، میں نے علم کی ابھی تعریف کی ہے، ابھی میں خلاصہ نکالنے لگا ہوں، آپ بولیں گے آپ کو فائدہ ہوگا۔ علم دو قسم کا، ایک علم الآفاق کہلاتا ہے، یعنی ظاہری دنیا کا علم، یعنی ظاہری دنیا کا علم۔ آج کا انجینئر اس ظاہری دنیا کے علم کے مطابق عالم ہے، آج کا ڈاکٹر اس ظاہری دنیا کے علم کے مطابق عالم ہے۔ ایک ظاہری دنیا کا علم ہے، اسے علم الآفاق کہتے ہیں، یعنی اسے علم الاشیاء کہتے ہیں۔ آسمان پر ستارے کتنے ہیں اور یہ ساری کائنات میں کیا کچھ ہے، آج تک سائنسدانوں نے بتایا ہے، آنے والے سائنسدان بھی بتاتے رہیں گے۔ یہ علم الآفاق کہلاتا ہے، یہ علم الاشیاء کہلاتا ہے۔ لہٰذا ایک علم تو یہ ظاہری علم ہے جسے قرآن نے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ایک تو وہ علم ہے جو ظاہری دنیا کا علم ہے، بہت اچھا، اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ ظاہر ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، میں نے اور آپ نے دنیا میں رہنا ہے، اور مجھے اور آپ کو دنیا کا علم ہوگا تب ہی میں اور آپ دنیا کے ان سارے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ علم کا جاننا بھی ضروری، لیکن یہ علم، اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ ایک تو یہ کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ علم ہے جو ظاہری علم ہے، دنیا کا علم ہے، لیکن دنیا کو اللہ نے کیا کہا؟ دنیا کو اللہ نے کہا قل متاع الدنیا قلیل، ساری کی ساری دنیا وہ کیا ہے؟ تھوڑی سی، کتنی؟ تھوڑی نہیں، تھوڑی سی، قلیل کا لفظ ہے، اور اس کے اوپر تنوین بھی لا کر اللہ نے بتا دیا انتہائی تھوڑی، بالکل سمجھ لیں کہ اس کا کوئی شمار ہی نہیں۔ گویا یہ ساری کائنات کا علم، یہ علم الاشیاء کہلاتا ہے، علم الآفاق کہلاتا ہے، اور اس کو قرآن نے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا کے لقب سے پکارا ہے، اور پھر اس کے بارے میں دوسری جگہ ارشاد فرما دیا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی زندگی تو تھوڑی سی ہے، اور یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی تھوڑی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ختم ہونے والی بھی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ ختم ہونے والی ہے کہ نہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، اور بتایا کہ جو دوسرا علم ہے وہ اسے علم الانفس کہتے ہیں، علم الانفس، اپنے نفس کا علم، اپنی اصلاح کا علم، اپنے دل کو بنانے کا علم۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ میرے دل میں ایمان آ جائے، اور ایمان کی وجہ سے تقوی پیدا ہو جائے، اور پھر اس تقوی کی وجہ سے میرے اندر اچھی صفات پیدا ہو جائے، اچھے اخلاق پیدا ہو جائے، میرا کردار اچھا ہو جائے، میں بری خصلتوں، برے افعال اور اعمال سے بچ جاؤں، یہ علم کہلاتا ہے، اسے علم الانفس کہتے ہیں۔ اور اس علم کا جاننا ظاہری علم سے زیادہ ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیں، ایمان نہیں ہوگا دنیا کا علم کام آئے گا؟ نہیں آ سکتا۔ دنیا کے اسباب کام آئیں گے؟ نہیں آ سکتے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا منصب کام آئے گا؟ نہیں آ سکتا۔ دنیا کی کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے میرے بھائیوں، ایک دن میں نے اور آپ نے مرنا ہے۔ لہٰذا اصل علم وہ ہے جو انفس کا علم ہے، جس سے یہ ایمان بنے گا، تقوی بنے گا، جس سے اچھی خصلتیں، اچھی عادتیں میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوں گی، اور وہ علم کہلاتا ہے جو اللہ نے نبیوں کو عطا کیا، اور آخر میں میرے اور آپ کے نبی کو عطا کیا، جس کے بارے میں پہلی وحی اللہ نے علم کی اتاری اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہاں بھی اللہ نے تعلیم کا ذکر کیا،
اللہ نے تعلیم کا ذکر کیا، اور وہ تعلیم مراد ہے جس سے انسان کے اندر ایمان میں اضافہ ہو، جس سے انسان کے تقوی میں اضافہ ہو۔ وہ علم مراد ہے جس کی وجہ سے انسان کے اخلاق اچھے ہوں، جس کی وجہ سے انسان کا کردار اچھا ہو، جس کی وجہ سے انسان کے اندر صفات اچھی پیدا ہوں، اور جس کی وجہ سے انسان کے جسم سے بری خصلتیں دور ہو جائیں۔ اس علم کا جاننا اس ظاہری علم سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ ظاہری علم میں نے بتا دیا کل متاع الدنیا قلیل۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دنیا تھوڑی سی ہے، لہذا وہ جب وہ تھوڑی ہے تو اس کا علم بھی تھوڑا ہونا چاہیے، اور وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ جبکہ یہ جو علم ہے یہ جب انسان بنے گا، جب تک اس کائنات میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے، کائنات کا نظام باقی رہے گا، اور جب بھی ایک بھی کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، کائنات کا نظام لپیٹ دیا جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلا اس کائنات کا نظام بھی علم کی وجہ سے باقی ہے۔ لہٰذا اس علم کا جاننا اس لیے بھی ضروری کہ اس پر آخرت کا دار و مدار ہے۔ اس پر آنکھیں بند ہوں گی، قبر میں جائیں گے، سب سے پہلے یہی تو سوال ہوگا تمہارا رب کون؟ ظاہر ہے جس کے پاس علم ہوگا وہ بتائے گا۔ تمہارے نبی کون؟ جس کے پاس علم ہوگا وہ بتائے گا۔ دنیا کے اندر کیا کرتے رہے بتاؤ؟ آخرت میں جو سوال ہوں گے تو گویا علم کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور یہ علم وہ ہے اس کا جاننا اس لیے بھی ضروری۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے، اور اس علم کے اوپر آخرت کی زندگی کی بقا ہے، دار و مدار ہے۔ اگر ہم یہ علم اس دنیا میں حاصل کر لیں گے، رب کعبہ کی قسم ہے جیسے اللہ نے نبیوں کو شانیں عطا کی ہیں، اس علم کی وجہ سے اہل علم کو شانیں عطا کی ہیں، دنیا میں بھی ان کا نام روشن ہے، آخرت میں بھی ان کا نام روشن ہوگا۔ ایسے ہی اگر میں اور آپ یہ علم عطا حاصل کر لیں گے تو دنیا میں بھی ہمارا نام روشن ہوگا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمارے چرچے ہوں گے۔ تو یہ علم حاصل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ بھائی علم ظاہری جو میں نے کہا وہ تو حاصل ہو رہا ہے، اس کے لیے سکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس کے لیے بھی اچھی سوچ ہونی چاہیے۔ مسلمان بن کے آگے آپ سکول میں بھیجیں بچوں کو، مسلمان بنانے کے بعد انہیں کالج میں بھیجیں، اچھا انسان بنانے کے بعد انہیں یونیورسٹیز کے اندر بھیجیں، اور ان کالجز اور عصری اداروں کا انتخاب کریں جہاں اچھا مسلمان اور اچھا انسان بناتے ہوں۔ ویسے ہی شہرت کے نام پہ اور جس کی اچھی فیس ہو وہاں یونیورسٹی کے اندر بھیج کر اور کالجز کے اندر بھیج کر اپنی نوجوان نسل کو تباہ نہ کریں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے خود جو بڑے بڑے عہدوں پر، تعلیمی عہدوں پر یہاں براجمان رہے ہیں وزراء، وہ یہ کہتے ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو ان چیزوں سے سوچ کر قدم اٹھائیے۔ لیکن میں آپ کو جو آج دعوت فکر دے رہا ہوں، کل سے پورے پاکستان کے اندر، انڈیا بنگلہ دیش کے اندر بھی، پوری دنیا میں ہمارے مدارس کی ایک ترتیب ہوتی ہے، داخلے شروع ہوتے ہیں۔ آپ یقین مانیے یہ جو قرآن و حدیث کا علم ہے، قرآن و سنت کا علم ہے، یہ اصل علم ہے جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جس سے اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا رب کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، میرا رب کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کیا ہیں، اور اللہ کے نبی کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں اور کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ جو علم ہے یہ مدارس دینیہ کے اندر پڑھایا جاتا ہے، یہ قرآن و سنت کا علم ہے۔ کل سے پورے مدارس میں، پاکستان کے مدارس میں داخلے شروع ہو رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے آج یہ ساری تمہید اور یہ ساری گفتگو اس لیے لے کر آیا ہوں کہ آپ کو بھی ترغیب ہو کہ آپ بھی اپنے بچوں میں سے یا اپنے بھانجوں بھتیجوں میں سے یا اپنے خاندان کے کسی بچے کو جو ذہین ہو، جو قابل ہو، جو پڑھنے کا شوق رکھتا ہو، آپ اسے مدرسے کے اندر بھیجیں، اسے قرآن و سنت کی تعلیمات سے آراستہ کریں۔ انشاءاللہ یہ بچہ دنیا اور آخرت میں آپ کا بھی نام روشن کرے گا، جیسے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور آج تک ان کا نام روشن ہے، ایسے ہی آپ اگر، اور اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کن عالما او متعلما او محبا او مستمیعا ولا تکن الخامسہ فتہلک، یاد رکھو یا تو عالم بنو
یا متعلم بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو، یا ان کی باتیں سننے والے بنو۔ یاد رکھو 5ویں نہ بننا فتہلک، اگر تم 5ویں بنے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اگر میں اور آپ ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں، یا تو خود عالم بنیں یا اپنے بچوں کو عالم بنائیں۔ انشاءاللہ اسی میں آپ کے بچے جو ہے وہ اچھے انسان بھی بنیں گے، آپ کے خدمت گزار بھی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔